اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مریخ کی جستجو۔ جی ہاں، مارس جو کہ زمین کی طرح ایک سیارہ ہے، اس کی تلاش بڑے ہی زور و شور سے کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ خلاباز بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں مریخ کی جستجو کے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب انسان اپنا پہلا قدم مریخ پر رکھنے جا رہا ہے، کون ہے وہ شخص جو اس جنون میں پاگل ہے۔ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں آگے ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل گپ شپ سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، امریکی ارب پتی ایلن مسک نے منگل کے روز 2021 کے اندر مارچ کے مہینے میں یہ کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے دوران انہوں نے اپنی نجی کمپنی جو کہ خلائی کمپنی ہے جس کا نام اسپیس ایکس ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے ایک خلائی جہاز اسٹار شپ راکٹ کو 2030 سے پہلے مریخ پر اتارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس نے اب تک اس مقصد کے لیے 85 کروڑ ڈالر تک کا سرمایہ اکٹھا کیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاکستان کے جتنا قرضہ ہے اس ملک پر، معزز ناظرین و سامعین، یہ جو سارا بجٹ ہے شاید اس سب سے زیادہ ہے۔ 85 کروڑ ڈالر ایک بڑے کنٹری کا جو ہے وہ ایک بجٹ ہو سکتا ہے۔ ایلن مسک صرف یہ اتنا بڑا سرمایہ اس جنون کے لیے، اس پاگل پن کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو یہ شوق ہے کہ وہ دنیا کے ایسے شخص ہوں جو سب سے پہلے مریخ پر قدم رکھیں یا مریخ کو مسخر کرنے والے سائنسدان بنیں۔ معزز ناظرین و سامعین، 85 کروڑ ڈالر تک کا سرمایہ اکٹھا کیا جا چکا ہے۔ رواں ماہ مارچ کے 4 تاریخ کو اسپیس ایکس کا ایک اسٹار شپ راکٹ لانچ کے تجربے کے بعد اتارتے ہوئے بہت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا تھا، لیکن ایلن مسک کی یہ نجی خلائی کمپنی بالکل بھی ہمت نہیں ہار رہی اور انہوں نے دوبارہ کئی ہی ایسے تجربے کر ڈالے ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس سے اڑنے والا یہ اسٹار شپ زمین سے 6 میل بلندی تک گیا، اور جب واپس لینڈ کرنے لگا تو زمین سے ٹکرا کر ایک دم دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس سے پہلے ایسے ہی 2 اسٹار شپ کے نمونے پچھلے برس دسمبر اور رواں برس فروری میں بھی اتنی ہی اونچائی تک پہنچ کر لینڈنگ کے دوران پھٹ گئے تھے، لیکن ان کی یہ کمپنی بالکل ہمت نہیں ہار رہی۔ SN9 اسٹار شپ راکٹ کا نمونہ کمپنی کی جانب سے 100 ٹن کارگو اور انسانوں کو خلا میں لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، 100 انسان ایک وقت میں مریخ پر جا سکیں گے۔ اسے مستقبل میں چاند اور مریخ پر خلائی مشن لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ مسک نے، جو ٹیسلا، نیورالنک اور بورنگ کارپوریشن کے سربراہ ہیں، منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ مریخ پر ایک خود انحصار اڈا بنانا ایک مشکل منزل ہے، لیکن ہم اس کو ضرور حاصل کریں گے۔ اسپیس ایکس کا منصوبہ ہے کہ زمین کے گرد گھومنے والے جہاز کی پہلی فلائٹ اس سال کے آخر میں چلائی جائے۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ وہ جاپانی ارب پتی یاسوکا مائزوا کو اپنی اسٹار شپ پر 2023 تک چاند کے مدار میں سفر کرنے کے لیے لے کر جائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، جہاں ایلن مسک کی یہ نجی کمپنی اپنی تحقیق اور جستجو میں سب سے آگے ہے، وہیں ناسا بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ناسا میں بھی اپنا پرسیورنس کا مشن جاری کیا ہوا ہے، جو کہ ایک کامیاب رپورٹ مریخ کی سطح پر اتار چکے ہیں۔ ان کی حاصل شدہ رپورٹ کے مطابق یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر وہ رپورٹ اترا ہے اس میں اربوں سال قبل ایک بہت بڑی جھیل موجود تھی، اور جہاں پانی موجود ہو وہاں زندگی کی موجودگی کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، پرسیورنس کی لینڈنگ ٹیکنالوجی نے اسے تقریباً اسی جگہ اتارا جسے ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ یہ مقام ایک قدیم دریائی ڈیلٹا کی باقیات سے 2 کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے، جو ایک جھیل کے کنارے پر بنا۔ اس وقت یہ 2 ارضیاتی یونٹس کی سرحد پر ہموار سطح پر کھڑا ہے۔ اس روور کے پہیوں کے نیچے موجود ارضیاتی یونٹ میں سیاہ آتش فشائی چٹانیں ہیں
جبکہ دوسری ارضیاتی یونٹ میں ایسی چٹانیں ہیں جن میں اولان نامی معدنی چیز بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس عرصے تک کئی مشن میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کی گئی تھی کہ آیا یہاں انسان بچ سکتے ہیں، ماضی میں یہاں کے حالات کس طرح کے رہے ہیں اور کیا بائیولوجی کے لیے یہ موضوع جگہ ہے۔ اس سوال کا جواب اب ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ سن 2000 کی دہائی میں اسپیرٹ اور اپرچونٹی روورز کے مشن اور حال ہی میں کیوریوسٹی روبوٹ نے یہ بتایا ہے کہ مریخ زیادہ گرم اور نم ہے، یہاں جراثیم یا مائکرو آرگنزمز کے پنپنے کے لیے تمام کیمیائی ضروریات پوری ہیں اگر وہ یہاں کبھی رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اب پرسیورنس کا کام یہ ہوگا کہ قدیم حیات کی نشانیاں ڈھونڈے اور جزیرہ جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ایک بڑی جھیل ہوا کرتی تھی، اس سے نمونے اکٹھے کر کے اس کا جائزہ لے۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں خلائی سائنس کے پروفیسر بیتھنی ایلمن نے بی بی سی کو بتایا کہ جس طرح ارضیات کے ماہر زمین کے جغرافیے اور یہاں قدیم حیات پر تحقیق کرتے ہیں، اسی طرح اب ہم مریخ پر مائکروبز کی تحقیق ہوگی۔ زمین پر بھی یہ باقیات آپ کو کسی تالاب کی سب سے نچلی سطح پر مل سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایسی چیزیں زمین پر 3.5 ارب سال قبل بھی موجود تھیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ مریخ کے تالابوں میں بھی 3.5 ارب سال قبل موجود تھی یا کہ نہیں؟ معزز ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے کہ پرسیورنس کے لیے وہیں پر اسے ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ زمین پر قدیم حیات کی مثالوں کے موازنے پر بحث عام ہے، اس لیے روور ان دلچسپ پتھروں کو اپنی چھوٹی ٹیوبز میں ڈالے گا اور اس دہائی کے اواخر میں انہیں زمین پر لایا جائے گا جہاں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس روبوٹ کو اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ تمام نمونوں کو اپنے اندر محفوظ کر لے گا اور ناسا کے مطابق یہ تمام نمونے 2030 کے اندر زمین پر لائے جائیں گے۔ ناسا اور یورپی خلائی ادارے نے اس مشن کی کامیابی کے لیے کئی ارب ڈالر کا منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ سن 2026 میں ایک اور چھوٹا روور لانچ کیا جائے گا جو جزیرہ کے قریب پہنچے گا اور پرسیورنس کے اکٹھے کردہ نمونے پرسیورنس سے لے لے گا۔ انہیں مریخ کے مدار پر بھیجا جائے گا اور انہیں ایک مصنوعی سیارچے سیٹلائٹ کے ذریعے پکڑ کر واپس لایا جائے گا جہاں زمین کی لیبارٹریوں میں اس کی کڑی جانچ ہوگی۔ اس طویل مدتی منصوبے کا مقصد خلابازوں کو مریخ پر پہنچانا ہے۔ پرسیورنس ایسے تجربات کرے گا جس سے دیکھا جائے گا کہ آیا کہ ممکن ہے کہ مریخ پر سانس لینے لائق آکسیجن پیدا کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں۔ اس سیارے کے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اب تک اس مشن کے لیے کئی ہی ملک اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں اور گنوا چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی اسپیس شپ ہیں جو کہ تجربات کے دوران ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بات یہاں پر نہیں ختم ہوتی ہے۔ آئے دن نئی تحقیقات پرانی تحقیقات کو رد کر دیتی ہیں، جس سے ایک نئے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی ایک نئی امید بھی دیتی ہے۔ دیکھیے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے اور قدرت کے کن کن رازوں کو آشکار کرتا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، وہ وقت قریب ہے جب کہ انسان چاند کی طرح مریخ پر بھی اپنا پہلا قدم رکھے گا۔ شاید ابھی سننے میں یہ بات ناممکن سی لگتی ہے، لیکن جب پہلی دفعہ چاند پر قدم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی تو پوری دنیا اسے ناممکن ہی سمجھتی تھی، لیکن پھر پوری دنیا نے اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ علم کی جستجو رکھنے والے اور اس دنیا کو مسخر کرنے والوں نے چاند پر اپنا پہلا قدم رکھ کر پوری دنیا کے لیے چاند کے رستوں کو کھول دیا اور پھر نہ جانے کتنے ہی لوگ اس مشن پر چل نکلے۔ اسی طرح ایک روز انسان اپنے علم کے بل بوتے پر مریخ پر بھی اپنا پہلا قدم رکھے گا۔ دیکھیے کس کی محنت رنگ لاتی ہے اور کون اس دوڑ میں جیتتا ہے۔ لیکن یہ بات تو کسی حد تک کنفرم ہے کہ انسان اب جلد ہی اس معمے کو حل کر رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔